تو آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے خلاف دائر درخواست پر سماعت جاری ہے۔ وکیل گورنر نے عدالت کو بتایا کہ گزشتہ سماعت سے آج تک کافی وقت گزر گیا لیکن اعتماد کا ووٹ نہیں لیا گیا۔ آپ بتائیں کتنے دن کا وقت آپ کے لیے مناسب ہوگا؟ عدالت کا پرویز الہی کے وکیل سے استفسار۔ ہم چاہتے ہیں کہ عدالت میرٹ پر فیصلہ کرے۔ وکیل پرویز الہی: تو کیا آپ اعتماد کا ووٹ لینے کی آفر قبول نہیں کر رہے؟ جسٹس عابد عزیز شیخ کے ریمارکس۔ جی بالکل، اہم معاملے کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ اہم عدالتی سماعت ہے، آج کی سب سے بڑی یہ خبر ہے۔ آپ کو بتائیں کہ آج 11 جنوری تک سماعت ملتوی کی گئی تھی۔ گزشتہ سماعت کے بعد اب یہ معاملہ عدالت میں ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کے بارے میں نعمان نور سے بات کریں گے۔ نعمان، کئی دن انتظار کرنا پڑا دونوں فریقین کو، حکومت کو بھی اور اپوزیشن کو بھی۔ آج عدالت میں معاملہ ہے، سماعت جاری ہے، بتائیے سماعت میں کیا ہوا؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں لاہور ہائی کورٹ میں اور آج ایک اہم مقدمے پر سماعت ہو رہی ہے جس میں جو کہ جسٹس عابد عزیز شیخ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ اس درخواست پر سماعت کر رہا ہے، جو کہ درخواست میں جو گورنر ہیں انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو عہدے سے ہٹانے کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، احکامات دیے تھے، جو کہ ان احکامات کے خلاف پرویز الہی نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور استدعا کی کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے، یہ جو احکامات ہیں گورنر کا نوٹیفیکیشن، اس کو کالعدم قرار دیا جائے، جس کے بعد عدالت کی جانب سے جو ہے وہ کہا گیا کہ آپ وزیر اعلیٰ پنجاب جو پرویز الہی ہیں ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کے حوالے سے کہا گیا، جو کہ آج کی تاریخ مقرر کی گئی دوبارہ سے، اور آج جب دوبارہ سماعت شروع ہوئی تو جسٹس عابد عزیز شیخ کی سربراہی میں یہ 5 رکنی بینچ جو ہے وہ سماعت کر رہا ہے اور فریقین جو ہیں وہ بھی کمرہ عدالت میں موجود ہیں۔ جب سماعت شروع ہوئی تو عدالت نے استفسار کیا کہ کیا بنا آپ کے معاملے کا، جس پر جو ہے وہ گورنر کے وکیل نے عدالت میں موقف اپنایا کہ آج تک کافی وقت دیا گیا لیکن انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینا تھا، جو کہ اب تک اعتماد کا ووٹ نہیں لیا ہے اور احکامات پر بھی عمل درآمد نہیں کیا گیا، جس پر پرویز الہی کے وکیل نے موقف اپنایا کہ جو گورنر ہیں انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو کوئی براہ راست حکم نہیں دیا کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں۔ انہوں نے جو ہے وہ اس حوالے سے اسپیکر کو احکامات دیے تھے اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے، جو کہ اسپیکر نے اس پر رولنگ دی اور اس اسپیکر کی جو رولنگ تھی اس کو چیلنج نہیں کیا گیا اور نہ ہی اس پر کوئی جو ہے وہ اعتراض اٹھایا گیا۔ پہلے اس معاملے کو نمٹایا جائے، جس پر عدالت نے کہا کہ ہم نے آپ کو وقت دیا تھا کہ آپ جو ہیں وہ اس معاملے کے حوالے سے اعتماد کا ووٹ لیں، جس پر پرویز الہی کے وکیل نے اس جو اعتماد کا ووٹ لینے کی جو آفر تھی اس کو مسترد کر دیا، اس پر انہوں نے انکار کیا، جس کے بعد عدالت نے کہا کہ ہم پھر میرٹ پر فیصلہ کر دیتے ہیں، جبکہ اب پرویز الہی کے وکیل کی جانب سے جو میرٹ پر فیصلہ کرنے کے حوالے سے جو دلائل ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں اور 5 رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ اس درخواست پر سماعت کر رہا ہے، جبکہ پرویز الہی کے جو وکیل ہیں وہ اس وقت کمرہ عدالت میں میرٹ پر دلائل دینا شروع ہو چکے ہیں۔ جی بالکل، ابھی تو کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا نعمان، کیونکہ ابھی سماعت جاری ہے، دلائل جاری ہیں دونوں جانب سے۔ اب یہ بتائیں کہ یہاں پر نون لیگ کی ایک سینئر لیڈرشپ بھی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں فوٹیج میں، پھر کارکنان بھی ہے، کون کون یہاں پر موجود ہے نون لیگ سے اور پی ٹی اے کی طرف سے کون کون ہے، کاف لیگ کی طرف سے کون کون ہے؟ جی، اس حوالے سے اگر بات کی جائے نون لیگ کی تو نون لیگ کے رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ بھی لاہور ہائی کورٹ پہنچے ہیں۔ اس حوالے سے جو رانا مشہود ہیں وہ بھی کمرہ عدالت میں رانا مشہود بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر خلیل طاہر سندھو جو ہیں اہم سیاسی رہنما، وہ بھی جو ہے وہ کمرہ عدالت میں پہنچے ہیں اور ان مقدمات کی اس مقدمے پر جو سماعت ہو رہی ہے وہ سماعت بھی جو ہے وہ رانا مشہود نے پوری سماعت سنی۔ اس طرح سے رانا ثناء اللہ، خلیل طاہر سندھو سمیت یہ مختلف جو سیاسی رہنما ہیں
یہ یہاں پر کمرہ عدالت میں پہنچے ہیں اور سماعت جو ہے وہ سن رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو سماعت میں اس سے قبل اس سماعت کی جو بات تھی، عدالت نے اعتماد کا ووٹ لینے پر فریقین کو کہا، اور اس کے بعد پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ لینا تھا جس کے لیے آج تک کی تاریخ کا وقت دیا گیا تھا، لیکن آج تک جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لیا گیا۔ جی اگر کچھ اس ساری صورتحال کا لیگلی میں آپ سے پوچھوں، میرٹ پر دلائل کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ جاری ہیں، تو دونوں جانب سے فریقین نے استدعا کی میرٹ کے حوالے سے، آپ یہ بتائیں کہ دونوں جانب سے کیا استدعا کی گئی ڈیٹیل میں، کہ میرٹ دونوں نے کیا وہاں پہ پٹیشن اپنی میں فائل کیا کہ کیا میرٹ ہے دونوں کے لیے؟ جی، اس حوالے سے اگر قانونی طور پر بات کی جائے تو جو اس پرویز الہی کے وکیل ہیں بیرسٹر علی ظفر، ان کی جانب سے عدالت میں یہ موقف اپنایا گیا کہ گورنر نے جو نوٹیفیکیشن دیا یا جو احکامات دیے اعتماد کا ووٹ لینے کے حوالے سے، وہ براہ راست ڈائریکٹلی طور پر پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب کو نہیں کہا گیا، بلکہ وہ باقاعدہ طور پر اسپیکر کو کہا گیا کہ ان سے اعتماد کا ووٹ لیں، اور ان کو ہی یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا، جبکہ اسپیکر نے اس پر رولنگ دی، اور وہ جو اسپیکر کی رولنگ تھی اعتماد کا ووٹ نہ لینے کے حوالے سے، اس رولنگ پر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا گیا، نہ ہی کوئی درخواست دائر کی گئی، جبکہ آج جب سماعت شروع ہوئی تو 5 رکنی فل بینچ کے سربراہ جسٹس عابد عزیز شیخ نے اس حوالے سے استفسار کیا کہ کیا بنا آپ کے معاملے کا، جس پر گورنر کے وکیل نے موقف اپنایا کہ ابھی تک انہوں نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا ہے، جس کے بعد دلائل جاری رہے، اور اس سماعت میں پرویز الہی کے وکیل نے جو گورنر کے وکیل کی جانب سے اعتماد کا ووٹ لینے کی آفر تھی اس کو مسترد کیا گیا، اور کہا گیا کہ ہم اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے، اور ہم ان کی جو آفر ہے اس کو مسترد کرتے ہیں، جس پر عدالت نے کہا کہ ہم پھر میرٹ پر جو ہے اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں، جس پر دوبارہ پرویز الہی کے وکیل نے 1 دن کا وقت چاہا اور کہا کہ ہمیں پھر کل تک کا وقت دے دیں، ہم کل تک کے لیے میرٹ پر دلائل دے دیتے ہیں، جس کے بعد عدالت نے کہا کہ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، اب اس میں تاریخ نہیں دی جائے گی، بلکہ آج ہی جو ہے وہ میرٹ پر دلائل دینے شروع کیے جائیں، جس کے بعد پرویز الہی کے جو وکیل ہیں وہ میرٹ پر جو ہے وہ دلائل اس وقت دے رہے ہیں، جبکہ اس میں اگر قانونی نقطے کی بات کی جائے تو آج جو اعتراض اٹھایا گیا پرویز الہی کے وکیل کی جانب سے، وہ بھی یہی تھا کہ آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ گورنر ڈائریکٹلی جو ہے وہ اسپیکر کو جو نوٹیفیکیشن جاری کیا وہ باقاعدہ طور پر پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب کو نوٹیفیکیشن جاری کیا جانا چاہیے تھا، اور اس کے بعد بھی اس میں کئی قانونی نکات جو تھے وہ بھی عدالت میں قانونی نقطے اٹھائے گئے کہ یہ جو آرڈر تھا یا جو حکم تھا یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اور اس کو مسترد کیا جانا چاہیے، جس پر عدالت نے کہا کہ اس پر دلائل دے دیں، تمام قانونی دلائل مکمل کریں، اور اس کے بعد ہم اس پر میرٹ پر فیصلہ کریں گے، جبکہ اچھا نعمان یہ بتائیے گا، یقیناً بڑا ڈیفرنس ہے، ایک طرف تو جس طرح دونوں فریقین کے وکلاء وہاں پر دلائل دے رہے ہیں، آپ ذرا یہ بتائیں کہ آج کی عدالت کے ریمارکس کے حوالے سے آپ نے خود بتایا کہ عدالت نے کہا کہ آپ کو ٹائم دیا گیا تھا، آپ نے ووٹ کے حوالے سے کیا کیا، یعنی ووٹ لیا یا نہیں لیا، لیکن اس سے پہلے عدالت نے باؤنڈ نہیں کیا تھا کہ آپ نے 11 سے پہلے ووٹ لینی ہے۔ جی، اس حوالے سے بالکل یہ عدالت کی جانب سے باؤنڈ تو نہیں کیا گیا تھا، لیکن اس میں فریقین کی جانب سے ایک دوسرے کے لیے ایک آفر تھی، دوسرے کی جانب سے ایکسیپٹنس تھی، تو اس کے بعد ہی عدالت نے فریقین کو یہ وقت دیا تھا کہ اگر آپ کا معاملہ فہم و تفہیم کے ساتھ حل ہو سکتا ہے تو اس معاملے کو حل کیا جائے، کیونکہ یہ ایک سیٹ یا ایک بندے کی بات نہیں بلکہ پورے صوبے کی بات ہے، اور صوبے کی اعلیٰ جو یہ سطح ہے، اعلیٰ عہدہ ہے، ٹھیک ہے، اس حوالے سے بھی دلائل اور سماعت جاری ہے۔ نعمان نور، آپ کا شکریہ۔